الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ ولا زان ولا زانیہ ولا ذی غمر علی اخی ورد شہادت القانع لأہل البیت رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت عمر ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، فرمایا نہ تو خیانتی مرد کی گواہی جائز ہے، نہ خیانتی عورت کی، اور نہ زانی مرد کی، نہ زانیہ عورت کی، نہ کینے والے کی اپنے بھائی کے خلاف، اور رد فرمائی اس کی گواہی جو کسی کے گھر سے گزارا کرے اسی گھر والوں کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کی شرح پہلے بھی گزر چکی ہے، عام ہے، سمجھ آ جاتی ہے، آسان ہے۔ مراد اسی یہی ہے کہ ہر فاسق شخص جو شریعت مطہرہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے، اور اسی طرح ہر عورت جو شریعت مطہرہ کی نافرمانی کرتی ہے وہ فاسقہ کہلاتی ہے۔ تو یہاں خیانت بھی بمعنی فاسق ہے۔ خیانت سے مراد اس کا ہر عمل جو نافرمانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح زانی بھی دوسرا جو بتایا وہ بھی فاسق ہے، اور زانیہ بھی فاسق ہے۔ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بدکاری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی ہے، منع کیا ہے وہ کر رہا ہے تو فاسق ہے، یعنی نافرمان ہے، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ علماء خیر فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا ہے، اور اس کی گواہی بھی قبول ہو جاتی ہے، بلکہ مقبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے توبہ کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو۔ آپ کو گناہ ہوا ہے تو توبہ کا اس لیے کہا ہے مومن سے۔ پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، یقیناً تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اب اس کی گواہی توبہ کے بعد قبول ہے، کیونکہ اب وہ فاسق نہیں رہا، توبہ کر کے اس نے پچھلے گناہ بھی اپنے دھو ڈالے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھل گئے ہیں اس کے گناہ، اور اب تک توبہ ہے، ابھی کیا بھی نہیں ہے، تو وہ فاسق تو نہ رہا نا۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول نہیں ہے، کیونکہ دشمنی کی بنا پر وہ اپنے دشمن کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا تاکہ اس کو نقصان ہو، کیونکہ اس کا وہ دشمن ہے۔ اب خواہ دشمن اس کا سگا بھائی کیوں نہیں ہے، سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا رشتے ہیں، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے،
کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنیاد پر وہ جھوٹی گواہی دے کر اس کو نقصان پہنچا کر اس سے بدلہ لے گا۔ اس لیے یہاں اخی بھی فرمایا، اور اخی سے مراد دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے اور سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، جیسے تمام کلمہ گو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ جو دنیاوی عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اس سے مراد یہاں یہی ہے کہ جس کی دنیا کی دشمنی بھی ہو تو وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، کہ شہادت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے۔ دینی اختلافات کا جو معاملہ ہے اس کی نوعیت الگ ہے، کیونکہ ہم سب دینی بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، توحید و رسالت کے قائل ہیں، اس لیے مسلمان کی مسلمان کے خلاف گواہی قبول ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن تمام جتنے بھی مسلمان ہیں فروعی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اگر، تو ان کی گواہی تو قبول ہے نا، اصل میں تو ایک ہے نا۔ حقیقت جو عقیدہ ہے توحید و رسالت کا، روز جزا کا، فرشتوں پر ایمان کا، کتابوں پر ایمان کا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ میں خصوصی سے ذکر کرتا ہوں، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پہ اگر اس کا ایمان ہے تو خواہ وہ فروعی مسائل میں گھسے ہوئے آپ سب جانتے ہیں، تو اس کی گواہی قبول ہے۔ لیکن کافر کے خلاف قبول ہوگی، لیکن کافر کی گواہی ان کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اسلام کی مختلف جماعتیں ہیں، ان کی جماعتوں کے لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف اگر گواہی دیتے ہیں تو وہ قبول ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی گواہی قبول ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہے جو کسی کے گھر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا گزارا، اس کی زندگی کا گزر اوقات اسی پر ہے۔ اب اس کے حق میں یا اس کے خلاف تو وہ کرے گی نہیں، چونکہ اس کی روٹی کھاتا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کے خلاف تو گواہی نہیں دے سکتا، اس کی روٹی بند کر دے گا وہ۔ تو مراد یہ کہ اس کے جو گھر والے ہیں ان کے متعلق اس کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ گواہی اس کی اس لیے قبول نہیں ہے کہ ان کے غلط کام پہ بھی ان کے حق میں گواہی دے دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میرا روٹی روزی بند کر دیں گے، اس لیے اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہے۔ ہاں وہ مسلمان ہے اگر، تو اس کی گواہی دوسروں کے خلاف قبول ہے، چونکہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مراد یہ کہ کیونکہ جس کا وہ کھاتا ہے اسی کا گائے گا نا، تو اس لیے اس کے کھاتے میں یہ گواہی ان گھر والوں کے لیے قبول قاضی نہیں کرتا، نہ دین اسلام میں۔ یہی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔